السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 19 جس کا عنوان ہے فی مکتب البرید۔ اس میں ہم ہندوستانی ڈاک کے نظام سے متعلق معلومات حاصل کریں گے اور اس سے متعلق تعبیرات اور الفاظ کے بارے میں ہمیں آج کے سبق میں معلومات حاصل ہوں گی۔ دیکھیے ترجمہ، فی مکتب البرید۔ مکتب، مکاتب مشہور لفظ ہے، اس کے معنی آفس کے آتے ہیں، اور البرید ڈاک۔ تو مکتب البرید ڈاک خانہ، برید ڈاک کو کہتے ہیں، مکتب البرید ڈاک خانے کو کہتے ہیں، پوسٹ آفس جس کو انگریزی میں پوسٹ آفس بولتے ہیں۔ فی مکتب البرید، ڈاک خانے میں۔ اس میں کردار بنیادی طور پر دو ہیں، حامد اور علی، اور اس کے بعد آگے ڈاک خانے میں بھی جائیں گے یہ، اور وہاں جو ملازم ڈاک خانے کے ہیں ان کا سے بھی گفتگو ہوگی۔ بنیادی طور پر دو کردار ہیں، حامد اور علی، جو دو دوست ہیں، ان کے متعلق گفتگو ہے، اور آگے گفتگو ہوگی پھر علی اور پوسٹ آفس کے ملازم کے درمیان، اور اس میں بہت اچھی معلومات آج ملنے والی ہیں۔ دیکھیے ترجمہ، دیکھیے۔ حامد و علی صدیقان یدرسان فی کلیۃ العلوم بجامعۃ دلہی۔ مشہور الفاظ ہیں، کوئی نیا لفظ اس میں نہیں ہے۔ کلیۃ العلوم سائنس کالج، جامعۃ دلہی دہلی یونیورسٹی۔ حامد اور علی دونوں دوست ہیں، وہ دونوں دہلی یونیورسٹی کے سائنس کالج میں پڑھتے ہیں۔ احیانا یزوران الآثار التاریخیۃ والمبانی والمنشآت القومیۃ الشہیرہ فی دلہی العاصمہ۔ احیانا کبھی کبھی، یزوران زارا یزورو کے معنی جانا، دورہ کرنا، وزٹ کرنا، دیکھنے کے لیے جانا۔ الآثار التاریخیہ، آثار قدیمہ، تاریخی نقوش، اور مبانی بلڈنگ، عمارتیں۔ المنشآت، منشآت اس کے معنی بھی ادارے، اور القومیہ قومی، نیشنل، الشہیرہ مشہور، فی دلہی العاصمہ، عاصمہ راجدھانی پہلے آیا ہے۔ احیانا یزوران الآثار التاریخیۃ والمبانی والمنشآت القومیۃ الشہیرۃ فی دلہی العاصمہ۔ کبھی کبھی وہ دونوں راجدھانی دہلی کے اندر تاریخی یادگار اور مشہور قومی اداروں اور بلڈنگوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ذات مرۃ یمران بمبنى شامخ مطل على شارع البرلمان فی دلہی۔ ذات مرہ متعدد بار آ چکا ہے، ذات مرہ بہت بار آیا ہے، ایک مرتبہ۔ مرہ یمرو کے معنی گزرنا، باصلہ آتا ہے، مرہ بشی گزرنا، اور شمخ معنی بلند ہونا، اور شامخ کے معنی بلند و بالا۔ اس کا ترجمہ فلک بوس بھی کرتے ہیں۔ بہت جو اونچی ہوتی ہے، جو اونچی بلڈنگ ہوتی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے ملی ہوئی ہے، تو فلک بوس عمارت اس کو بولتے ہیں۔ آگے دیکھیے، مطل، یہ صفت ہے سب مبنی کی۔ اطلع علی الشیء، کسی چیز کو اوپر سے جھانکنا، اور یہی لفظ استعمال ہوتا ہے لبے کسی چیز کے کنارے پر واقع ہونا، اس کے لیے اطلع استعمال ہوتا ہے۔ جیسے المدرسہ مطلۃ علی الشارع القومی، مثلا الشارع العام، عام قومی شاہراہ کے کنارے واقع ہے، اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ مطلن جو کنارے پر واقع ہے، کس کے؟ شارع البرلمان،
पार्लियामेंट संसद भवन मार्ग रोड पर फी दिल्ली दिल्ली में। ज़ात मर्रतिन एक मरतबा यमुर्रानी बिमबना शामिखिन मुतलिन अला शारिल बर्लमान फी दिल्ली, वो दोनों एक फलक बोस इमारत से गुज़रते हैं जो दिल्ली में पार्लियामेंट रोड के किनारे वाक़ है। वलम यसबक़ लिहामिदिन मुशाहदतु हादल मबना, लम यसबक़ लहू कज़ा के माना अब से पहले, वलम यसबक़ लिहामिदिन मुशाहदतु हादल मबना, और अब से पहले हामिद ने इस बिल्डिंग को नहीं देखा था। फ़अअजबहुल मबना, आजबा कई बार आया है तो ये बिल्डिंग हामिद को बहुत पसंद आई। वजअल यतहद्दसु अन्हु मा सदीक़िहिल मुराफ़िक़ अली कल आती, मा सदीक़िही अल मुराफ़िक़ी अली कल आती, ये बदल है सदीक़ अल मुराफ़िक़ से। सदीक़ तो मुराफ़िक़ तो उसकी सिफ़त है, अली जो है उससे बदल है। वजअल यतहद्दस, मुराफ़िक़ देखिए, मुराफ़िक़ पहले भी आया, राफ़क़ा फुलानन, किसी के साथ जाना, रफ़ीक़ बनना, साथी बनना। वजअल यतहद्दसु अन्हु, और वो उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने लगा। कौन करने लगा? इजाल हामिद गुफ्तगू करने लगा उसके मुताल्लिक़, अन्हु ऐ हौलहु, उसके मुताल्लिक़, मा सदीक़िही अल मुराफ़िक़ अली, अपने हम सफ़र दोस्त अली के साथ। कल आती दर्ज झैल तफसील के मुताबिक। देखिए क्या कहा है, हामिद ने क्या कहा और अली ने क्या कहा। हामिद ने कहा या अली हल शुफ्त हाज़ल मबना अल-इमलाक़ अल्लज़ी मररना बिही आनिफ़न। हल शुफ्त हाज़ल मबना अल-इमलाक़, इमलाक़ के माना भी ज़बरदस्त और बुलंद बाला के आते हैं। पुरशिको जैसे बोलते हैं ना, पुरशिको उसको इमलाक़ बोलते हैं। उर्दू में बोला जाता है पुरशिको। हल शुफ्त, शाफ़ा यशूफ़ु के माना देखना। हल शुफ्त हाज़ल मबना अली, क्या तुमने इस पुरशिको इमारत को देखा? अल्लज़ी मररना बिही आनिफ़न अभी, जिससे हम अभी गुज़रे, अभी हम गुज़रे हैं, क्या इस पुरशिको इमारत को देखा? अली कहते हैं नाम, शाहदतु मर्रातिन व कर्रातिन, मर्रात व कर्रात मुतअद्दिद बार, नाम हाँ, शाहदतुहु मर्रातिन व कर्रातिन, मुतअद्दिद बार मैंने उसको देखा है। हुवा मबना मक़र इदारतिल बरीदिल हिंदी, ये हिंदुस्तानी डाक खाने के सदर दफ्तर की बिल्डिंग है। मकर कहते हैं सदर दफ्तर, मकर के माना सदर दफ्तर। इदारत अल बरीद अल हिंदी, हिंदुस्तानी डाक खाना, हिंदुस्तानी डाक खाने, महकुमाए डाक। तो तर्जुमा होगा हिंदुस्तानी डाक खाने के सदर दफ्तर की बिल्डिंग है ये। अब आगे मज़ीद वजाहत कर रहे हैं। वमुन्ज़ु अक्सर मिन 150 आमन ला ज़ालत इदारतुल बरीदिल हिंदिया हियल अमूद अल फ़क़रिया लिल इत्तिसाल फ़िल बिलाद। मुन्ज़ु अक्सर मिन 50 आमन, मशहूर अल्फाज है सारे। 150 साल से भी ज़्यादा मुद्दत से, ला ज़ालत मुसलसल, इदारतुल बरीदिल हिंदिया हिया ऐ बक़ियत इदारतुल बरीदिल हिंदिया, हिंदुस्तानी महकुमा डाक मुसलसल रीढ़ की हड्डी की हैसियत से है। हिया अल-अमूद अल-फ़क़री, अल-अमूद अल-फ़क़री रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। लिल इत्तिसाल, राबता कायम करने के लिए, फ़िल बिलाद मुल्क में, मुल्क के लोगों के दरमियान बाहमी राबते के मुतालिक ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत है इसकी। हिंदुस्तानी डाक खाने की रीढ़ की हड्डी की हैसियत है 150 साल से भी ज़ायद मुद्दत से, यानी इसको कायम हुए 150 साल से भी ज़ायद मुद्दत हुई है और ज़्यादा हो गई है। आगे देखिए, वलइबत दौरन मुहिम्मन, लइबा के माना अदा करना, लइबा के माना खेलने के, लेकिन लइबा दौरन के माना, लइबा के माना खेलना, लेकिन लइबा दौरन के माना, लइबा के माना खेलना, लेकिन लइबा दौरन के माना किरदार अदा करना।
ولعبت دورا مہما، دور مہم اہم کردار، فی التنمیہ الاقتصادیہ، التنمیہ کہتے ہیں ترقی، تنمیہ ترقی، الاقتصادیہ معاشی ترقی، والتنمیہ الاجتماعیہ معاشرتی، سوشل ڈیولپمنٹ، اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ للبلاد ملک، ولعبت دورا مہما فی التنمیہ الاقتصادیہ والاجتماعیہ للبلاد، اور ہندوستانی نظام نے، ہندوستانی ڈاک خانے نے کے نظام نے ملک کے اندر معاشرتی اور معاشی ترقی میں، فروغ میں، ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ فإنها ترتبط بحیات المواطنین الہنود بعدۃ طرق، ترتبط، ارتبط ارتبطو کے معنی مشہور ہے، متعلق ہونا، متعلق ہونا، ترتبط یہ متعلق ہے، مربوط ہے، حیات المواطنین الہنود ہندوستانی ہم وطنوں کی زندگی سے، بعدت طرق مختلف اعتبار سے، اس لیے کہ یہ یعنی محکمہ ڈاک ہندوستانی ہم وطنوں کی زندگی سے متعلق طریقوں سے مربوط ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں یہ علی، وَإِنَّكَ يَا حَامِدْ قَدْ ذَكَّرْتَنِي بِأَمْرٍ هَامٍ لِي فِي مَكْتَبِ الْبَرِيد، اور حامد تم نے مجھے ایک بہت اہم کام یاد دلا دیا ہے جو ڈاک خانے میں مجھے کرنا ہے، ڈاک خانے سے متعلق تم نے مجھے ایک بہت اہم کام یاد دلا دیا ہے۔ سأنجزه غدا فی مکتب البرید القائم قرب الجامعہ، انجزہ ینجزو کا معنی مکمل کرنا، پورا کرنا، سأنجزه غدا کل میں اس کو کروں گا، فی مکتب البرید پوسٹ آفس میں، ڈاک خانے میں، القائم الواقع قرب الجامعہ جو یونیورسٹی کے قریب ہے، انشاءاللہ یونیورسٹی کے قریبی ڈاک خانے میں اس کو کل پورا کروں گا انشاءاللہ۔ اب آگے وضاحت ہے، فی اليوم التالی تحرک علی مع حامد الى مکتب البرید القریب من جامعۃ دلہی حتی وصل الیہ وحاور علی الموظف کالآتی۔ اب یہ علی اور پوسٹ آفس کے ملازم کے درمیان گفتگو ہوگی، بڑی دلچسپ گفتگو ہے یہ۔ اگلے دن، فی اليوم التالی اگلے دن، تحرک علی مع حامد، حامد علی کے ساتھ جاتے ہیں یا گئے، الی مکتب البرید ڈاک خانے میں، القریب من جامعۃ دہلی جو دہلی یونیورسٹی کے قریب واقع ہے، حتی وصل الیہ وہ وہاں پہنچے، وحاور علی الموظف کالآتی اور علی نے ڈاک خانے کے ملازمین سے درج ذیل گفتگو کی۔ دیکھیے، اسعد اللہ مساءک، اللہ تعالیٰ آپ کی شام کو مبارک کرے۔ تو ملازم کہتے اللہ یبارک فیک، اللہ آپ کے لیے، اللہ آپ کو بھی برکت عطا کرے، ایت خدمہ، ایت خدمہ، بتائیے کیا سیوا کر سکتا ہوں، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی۔ علی کہتے ہیں آتینی 5 طوابع من فئۃ 10 روبیات، 10 روبیات وثلاثة من فئۃ 5 روبیہ وطابعا واحدا من فئۃ روبیہ۔ دیکھیے مفرد الفاظ دیکھیے، تابع کہتے ہیں، تابع اس کی جمع توابع، ٹکٹ، ڈاک ٹکٹ جو ہوتا ہے جس کو انگریزی میں اسٹیمپ بولتے ہیں، ٹکٹ۔ فئۃ 10 روبیہ 10 روپے والا، فئہ کیٹیگری کو کہتے ہیں، کیٹیگری طبقہ، من فئۃ 10 روبیہ 10 روپے والا، جیسے بولتے ہیں نا 10 روپے والا دے دو، 5 روپے والا چھو، تو کہا جائے گا من فئۃ 10 روبیات۔ اسی طریقے سے یہ بولا جاتا ہے نوٹ کے سلسلے میں بھی، جیسے کہ 10 کا نوٹ، 5 کا نوٹ، تو وہی کہا جائے گا الاوراق من فئۃ 100 روبیہ کذا و5 من فئۃ 500 ومن فئۃ 2000، اس طریقے سے بولا جائے گا، 2000 کا نوٹ اور اس کا نوٹ اور 500 کا اور 200 کا اور 100 کا۔ من فئۃ 10 روبیات 10 روپے والا، وصلا، اور آگے دیکھیے من فئۃ 5 روبیہ 5 روپے والا، من فئۃ روبیہ 1 روپے والا۔ اب ترجمہ دیکھیے، آتینی مجھے دے دیجئے 5 طوابع من فئۃ 10 روبیات 10 روپے والے 5 ٹکٹ، وثلاثة من فئۃ 5 روبیہ اور 5 روپے والے 3 ٹکٹ، وطابعا واحدا من فئۃ روبیۃ اور 1 روپے والا 1 ٹکٹ۔ وہ ملازم کہتے ہیں تفضل لیجئے، وماذا بعد، مزید اور کچھ، وماذا بعد مزید کچھ۔ علی کہتے ہیں پھر آگے
आतिनी 11 ظرفا او مظروفا، ظرف ظروف یا مظروف اس کے معنی ہوتا ہے لفافہ. 11 خاصا بالبرید السطحی، ظرفا خاصا، خاص جو ہے متعلق کے معنی میں یہاں پر، مخصوص کے معنی میں نہیں ہے. البرید السطحی، البرید السطحی سرفیس میل، البرید السطحی سرفیس میل، سرفیس ڈاک، وہ سادہ ٹکٹ آپ کے سامنے ہے جو سرفیس ڈاک، اور یعنی جو کھلا ہوا دکھائی دیتا ہے. و12 بطاقہ مکتوبا خارجیا، و12 بطاقہ و مکتوبا خارجیا واحدا بالبرید الجوی و3 مکاتب داخلیہ. دیکھیے البرید السطحی سرفیس میل، اور آگے دیکھیے 12 اور بطاقہ جو معنی کارڈ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر بھی آپ کے پوسٹ کارڈ. و مکتوبا خارجیا واحدا بالبرید الجوی، اور ایک ان لینڈ لیٹر ایروگرام، مکتوبا خارجیا بالبرید الجوی ایروگرام وہ پوسٹ کارڈ جو اس پہ ہوائی ڈاک کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، آگے اس کی تصویر آئے گی. و3 مکاتب داخلیہ، مکاتب مکتوب کی جمع ہے، مکتوب خط، مکتوب داخلی کہتے ہیں ان لینڈ لیٹر، یعنی جس میں اندر لکھا جاتا ہے، ان لینڈ لیٹر. و دمغہ مالیہ، اور ایک منی آرڈر فارم، دمغہ مالیہ منی آرڈر فارم. آتنی 11 ظرفا او مظروفا خاصا بالبرید السطحی، آپ مجھے دے دیجئے 11 لفافے جو سرفیس میل سے متعلق ہے، سرفیس ڈاک سے متعلق، یعنی جس کے اندر ڈاک جو ہے کوئی بھی خط وغیرہ لکھ کر کے اندر ڈال دیتے ہیں وہ. و12 بطاقتاً، اور 12 بطاقتاً 12 پوسٹ کارڈ، و مکتوبا خارجیا واحدا بالبرید الجوی، اور ایک خط باہر والا جو ہوائی ڈاک کے لیے ہے. اس کے لیے پیٹنٹ جو لفظ ہے، ایک لفظ وہ ہے ایروگرام، و 3 مکاتب داخلیہ، اور 3 ان لینڈ لیٹر، و دمغۃ مالیہ، اور ایک منی آرڈر فارم دے دیجئے. وہ ملازم کہتے ہیں تفضل یہ لیجئے. آگے پھر وہ علی پوچھتے ہیں وما ہی الخدمات البریدیہ الاخرى لدیک، ما ہی الخدمات البریدیہ الاخرى لدیک، خدمات سروسز، آپ کے پاس دیگر ڈاک سے متعلق ڈاک کی کون کون سی سہولیات ہیں، یعنی ڈاک خانے میں کون سی سہولیات ہیں. تو وہ ملازم جواب دیتے ہیں عندنا تسہیلات بریدیہ عدیدہ، ہمارے پاس ڈاک کی متعدد سروس اور سہولیات ہیں. تسہیلات سروس سہولیات ہیں، ہمارے پاس ڈاک کی سے متعلق متعدد سہولیات ہیں. اہمھا البرید العادی، ان میں سب سے اہم ہے آرڈینری ڈاک پوسٹ، عمومی ڈاک، والبرید المسجل، البرید المسجل رجسٹرڈ ڈاک، والبرید الممتاز، اور اسپیڈ پوسٹ، ممتاز ڈاک، او ما یسمى بالبرید السریع، اسپیڈ پوسٹ دونوں کے معنی ممتاز ڈاک یا تیز رفتار ڈاک یعنی اسپیڈ پوسٹ. والحوالہ البریدیہ، اور منی آرڈر کی سہولت موجود ہے. بالاضافہ الی برید خاص، مزید اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس خصوصی ڈاک کا نظام بھی ہے، معروف بی کوریئر، جس کو کوریئر کہا جاتا ہے. برید خاص خصوصی ڈاک کا نظام کی سہولت بھی ہے. معروفن یہ برید بالاضافہ الی برید خاص، معروف اس کی صفت بنا تو معروفن بی کوریئر، جس کو کوریئر کے نام سے جانا جاتا ہے. یتحکم فیہ نظام شخصی، یہ اس کے اندر پرائیویٹ نظام کام کرتا ہے.
یہ پرائیویٹ، اس میں یہ شخصی نظام کے ماتحت ہوتا ہے. فی ایصال الرسائل، ایصال کے معنی پہنچانا، رسائل رسالہ خطوط، وظرف ظروف لفافے، والطرود طرد کی جمع طرود پارسل. دیکھیے الی الاطراف المعنیہ، الاطراف المعنیہ متعلقہ، الاطراف المعنیہ متعلقہ ادارے، الاطراف المعنیہ متعلقہ ادارے اور افراد. اب دیکھیے یتحکم فیہ نظام شخصی فی ایصال، اس میں پرائیویٹ نظام قابل عمل ہوتا ہے یا یہ پرائیویٹ نظام کے ماتحت ہوتا ہے. فی ایصال الرسائل والظروف والطرود للاطراف المعنیہ، خطوط، لفافے اور پارسل پہنچانے کے لیے الی الاطراف المعنیہ متعلقہ اشخاص اور اداروں تک، داخل البلاد و خارجہا، ملک کے اندر اور بیرون ملک بھی، عن طریق الجو، ہوائی او السطح یا بری، او البحر یا بحری راستوں سے، حسب اللزوم، جیسی ضرورت پڑتی ہے. اور آگے دیکھیے ولا یستغرق الا یوما او یومین علی الاکثر. استغرق یستغرق معنی لینا، یوم او یومین، علی الاکثر پہلے بھی آیا تھا کل بھی زیادہ تر، اور ولا یستغرق الا یوما او یومین علی الاکثر، اور یہ زیادہ تر 1 سے 2 دن لیتا ہے. علی کہتے ہیں شکراً، شکریہ. من فضلک اخبرنی عن خدمات و تسہیلات غیر ایصال البرید، ڈاک پہنچانے کے علاوہ دوسری سہولیات اور سروسز سے متعلق مجھے کچھ بتائیے براہ کرم. وہ ملازم کہتا ہے نعم بالاضافت لإيصال البريد يوجد عندنا خدمات قبول الودائع بموجب مشاريع الادخار الصغيرة وغطاء التأمين على الحياة بموجب التأمين البريدي على الحياة والتأمين البريدي على الحياة في الأرياف وخدمات متفرقة مثل جمع الفواتير وبيع الاستمار وغير ذلك. استمارات کریں ہاں، اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں. پہلے مفردات دیکھیے، خدمات، سہولیات، سروسز. قبول کے معنی قبول کرنا. الودائع، ودائع کہتے ہیں ڈپازٹ، پیشگی رقم جو جمع ہوتی ہے، ڈپازٹ. اور موجب کہتے ہیں تحت، بموجب اس کے تحت، بموجبی قضا، بموجبی قضا کے معنی اس کے تحت، مطابق اس کے تحت. مشاريع کہتے ہیں اسکیم، مشروع، مشاريع اسکیم کو کہتے ہیں. الادخار، الادخار بچت، الادخار بچت. الصغیر، الصغیرہ یہ مشاريع کی صفت ہے. تو مشاريع الادخار الصغیرہ چھوٹی بچت اسکیمیں، مشاريع الادخار الصغیرہ چھوٹی بچت اسکیمیں. اور آگے دیکھیے غطاء التامین، غطاء کہتے ہیں کور. التامین علی الحیات، لائف انشورنس، لائف انشورنس. اور التامین البریدی، یہ دیکھیے لائف انشورنس، التامین البریدی علی الحیات، پوسٹل لائف انشورنس. التامین البریدی علی الحیات، پوسٹل لائف انشورنس. التامین البریدی علی الحیات فی الاریاف، پوسٹل لائف انشورنس فی الاریاف، دیہاتوں میں. اس کے لیے انگریزی میں رورل پوسٹل لائف انشورنس، یعنی دیہاتوں کے متعلق، دیہاتوں میں انشورنس سے متعلق خصوصی اسکیم ان کے پاس ہے. وہ خدمات، یہ سب پوسٹ آفس کے ماتحت آج کل ہو رہا ہے. وہ خدمات متفرقہ، متفرق. اس کے بعد دیکھیے آگے جمع کے معنی جمع کرنا. فواتیر، فاتورہ، فاتورہ کی جمع فواتیر ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں بل وغیرہ، جو سرکاری بہت سارے بل ہوتے ہیں نا جو جمع کرنے ہوتے ہیں، وہ آج کل ڈاک خانے میں اس کو سہولیات دے دی گئی ہے. جمع الفواتیر، بل جمع کرنا. اور بیع الاستمارات، استمارہ فارم، ڈاک سے متعلق جو فارمز ہوتے ہیں وہ. اور بیع کا معنی بیچنا. یہ دیکھیے یوجد عندنا، جی ہاں ہمارے پاس یہ سہولیات، سروسز پائی جاتی ہیں، جیسے قبول الودائع بموجب
مشاری الادخار الصغیرہ، چھوٹی بچت اسکیموں کے ماتحت ڈپازٹ جمع کرنا، قبول کرنا یا جمع کرنا۔ وغطاء التامین علی الحیات، لائف انشورنس کور بموجب التامین البرید علی الحیات، پوسٹل لائف انشورنس کے ماتحت، والتامین البرید علی الحیات فی الاریاف، اور رورل پوسٹل لائف انشورنس کے ماتحت، و خدمات متفرقہ، اور اس کے علاوہ دیگر متعدد سہولیات جیسے بل جمع کرنا اور فارم بیچنا وغیرہ۔ اب آگے مزید معلومات دے رہے ہیں۔ کما تعمل ادارۃ البرید كوکیل لحکومت الہند فی اداء خدمات اخرى للمواطنین مثل مشروع المہاتما گاندھی الوطنی لضمان العمالة الريفية وصرف الأجور ومعاشات الشيخوخة۔ یہ دیکھیے، عمیل عملو کا معنی عمل کرنا۔ ادارۃ البرید محکمہ ڈاک کا وکیل، وکیل ایجنٹ کو کہتے ہیں، ایجنٹ حکومت الہند ہندوستانی حکومت، ادا کے معنی ادائی خدمات اخرى دوسری خدمات انجام دینا، ادا کے معنی ادائیگی، للمواطنین ہم وطنوں کے لیے، مثل جیسے مشروع المہاتما گاندھی الوطنی لضمان العمالة الريفية، مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم۔ مہاتما گاندھی، دیکھیے زمان کہتے ہیں گارنٹی، العمالہ روزگار، الريفية دیہی، الوطنی قومی۔ مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم، یہ اس کی شارٹ فارم ہے چھوٹی سی، MGNREGS، مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی اسکیم۔ صرف کہتے ہیں ادائیگی، صرف کے معنی صرف الاجور اجرت، ویجز اجرتوں کی ادائیگی۔ وہ دیکھیے معاشات ایک لفظ آیا ہے، معاشات، اس کے معنی ہوتے ہیں پینشن، گزارا بتہ، پینشن، معاش عربی میں اس کو بولتے ہیں معاشات، اور اس کے لیے منحہ بھی استعمال ہوتا ہے، منحہ، اسی لیے منح جو ہے یہ اس کی جمع ہے، منحۃ منح اس کی جمع ہے، معاشات کی تشریح ہے۔ تو معاشات الشیخوخہ اولڈ پینشن، بوڑھوں کے لیے وظیفہ، بڑھاپے کا وظیفہ جس کو بولتے ہیں، وظیفہ بھی بولتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، کما تعمل ادارۃ البرید، جیسا کہ یا اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ ڈاک ہندوستانی حکومت کے لیے ایجنٹ کا کام بھی کرتا ہے، فی ادائی خدمات اخرى، دیگر سروسز کی ادائیگی کے لیے، خدمات کی ادائیگی کے سلسلے میں، للمواطنین ہم وطنوں کے لیے دیگر خدمات کی انجام دہی کے سلسلے میں حکومت ہند کے لیے ایجنٹ کا کام بھی کرتا ہے، جیسے مہاتما گاندھی دیہی قومی روزگار گارنٹی اسکیم، یہ بھی ہندوستانی محکمہ ڈاک دیکھ رہا ہے، وہ صرف الاجور اور اجرتوں کی ادائیگی، اسی طریقے سے بڑھاپے سے متعلق وظائف کی ادائیگی۔ اب آگے دیکھیے، وما اکثر من 155,000 مکتب برید تمتلک ادارۃ البرید شبکۃ بریدیۃ اکثر انتشارا فی العالم۔ امتلک یمتلک، دیکھیے یہ پہلے ما اکثر من کذا کذا مکتب برید ڈاکخانہ، امتلک مالک ہونا، ادارۃ البرید محکمہ ڈاک، انڈین پوسٹ ہندوستانی ڈاک، شبکہ دیکھیے شبکہ جال کو کہتے ہیں، نیٹ ورک، شبکہ بریدیہ پوسٹل نیٹ ورک، ڈاک کا نظام، اکثر انتشاراً جو زیادہ پھیلا ہوا ہے، فی العالم دنیا کے اندر، سب سے اکثر انتشاراً زیادہ پھیلا ہوا فی العالم دنیا کے اندر۔ وہ کہہ رہے ہیں وما اکثر من 155,000 مکتب برید، کہ 1.5 لاکھ سے زائد پوسٹ آفسوں کے ساتھ محکمہ ڈاک دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلا ہوا وسیع ڈاک کا نیٹ ورک رکھتا ہے۔ علی کہتے شکراً، بہت شکریہ، لقد زودتنی بمعلومات قیمہ، یقیناً آپ نے، زودہ دیکھیے، زودہ بمعلومات، کسی کو معلومات فراہم کرنا، زودہ آراستہ کرنا، لیس کرنا،
پہلے بھی آیا تھے، یہ اس میں مستشفیٰ والے میں زودہ کا لفظ آیا، لیس کرنا. زودتنی بمعلومات قیمہ، یقیناً آپ نے مجھے بہت سی معلومات سے لیس کر دیا، یعنی آپ نے بہت سی قیمتی معلومات مجھے دی ہیں. عفواً کہتے ہیں معاف رکھیں، لا شکر علی الواجب، لا شکر علی الواجب، فرض منصبی کی ادائیگی پر شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ تو ہمارا کام ہے. یہ سبق یہیں پر ختم ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.